الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتل فأعافيه صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین، محترم حضرات، یہ نصف شعبان مہینے کی درمیانی رات ہے۔ اس رات کے سلسلے میں بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہم نے جو حدیث تلاوت کی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم اس کے رات میں قیام کرو، یعنی اس کی رات میں عبادتیں کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اور اس تاریخ میں عبادتوں کے اہتمام کے سلسلے میں فرمایا، اور رات کی فضیلت کے بارے میں پھر آگے فرمایا کیونکہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا نزول کس طرح سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اور خاص عنایتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا کوئی ہے استغفار کرنے والا، گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ الا مسترزقن، کیا کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں؟ کیا کوئی ہے کسی مصیبت، پریشانی، بیماری میں مبتلا کہ میں اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کروں؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہوتی ہے۔ جو لوگ رات میں جاگتے ہیں، جاگ کر کے عبادتیں کرتے ہیں، یہ منادی آواز ان کے لیے ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کرتے ہیں، ان کے لیے ہوتی ہے۔ جو لوگ روزی کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے آواز ہوتی ہے، اور مصیبت و پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی کو اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آواز ہوتی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی نہیں چاہتا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، تم اپنی پاکی مت بیان کرو۔ انسان صبح سے شام تک، شام سے صبح تک عبادتوں میں مصروف رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ اور بدلہ نہیں ادا کر سکتا، اور شعوری طور پر بھی غیر شعوری طور پر بھی انسان سے گناہ، معصیت اور نافرمانی ہوتی ہی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پاکی مت بیان کرو، تمہارے کمزوریاں، تمہارے گناہ، تمہاری معصیت، تمہاری نافرمانی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ گناہ، یہ معصیت، نافرمانی جو ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے؟ یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر امت کو دی ہے کہ امت اس رات میں اپنے گناہوں کی معافی کرا لے، بخشش کرا لے۔ اب معافی بخشش ایسی صورت میں ہوگی کہ ہم معافی مانگیں، ہم معافی مانگنے کے بجائے، مغفرت طلب کرنے کے بجائے اور گناہ کے کام کرنے لگیں۔ آج تو اتفاق ایسا ہے کہ دوسرے لوگوں کا بھی تہوار ہے اور حالات بھی بگڑ رہے ہیں، اسی کے ساتھ ہمارے جوانوں میں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے لڑکوں میں کچھ سمجھداری بھی آ گئی ہے
ورنہ آپ دیکھیے ایسی راتوں میں جو عبادتوں کی راتیں ہوتی ہیں، گناہوں سے معافی کی راتیں ہوتی ہیں، ہمارے نوجوان کتنا طوفان مچاتے ہیں، کتنی بائکیں لے کر کے بے تحاشا دوڑاتے ہیں، دھوم دھام مچائے رہتے، بالکل ہوٹلوں پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، موبائل میں قصے کہانی چل رہے ہیں الٹی سیدھی۔ تو ایسے لوگ اس رات سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ اس رات سے مستفید ہونے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ضروری ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اور گناہ کر لو، آج گھر میں ابا تو پوچھیں گے نہیں، امی تو پوچھیں گے نہیں، ہم بتا دیں گے مسجد گئے تھے، کہیں اور گئے تھے، سوچیں گے کہ بہت اچھا کام کرنے گئے تھے اور ٹہل رہے ہیں، الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، الٹے سیدھے باتیں کر رہے ہیں۔ مغفرت طلب کرنے والے جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کی مغفرت کریں گے۔ مطلب ہے کہ بندے مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے اس رات کھڑے ہو جائیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیں۔ روزی کی بات ہے، جو ہے کوئی روزی مانگنے والا ہم اس کو روزی دیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا روزی کے لیے۔ ہم روزی کے لیے، روزگار کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، دعا تعویذ اور کیا کیا لوگوں کے پاس جا کے سفارشیں کرتے ہیں، پیر کے جوتے گھس جاتے ہیں روزی روزگار کے لیے۔ یہ رات اللہ نے دی کہ اللہ سے روزی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روزی کے فیصلے کریں گے اور رزق کے فیصلے کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح کوئی مصیبت اور بلا ہو، آپ اس میں مبتلا ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی، بہت سی مصیبتیں ایسی ہوتی کہ آپ بندوں سے اور انسانوں سے کسی دوسرے سے بتا نہیں سکتے، صرف اور صرف اللہ کے سامنے اپنی پریشانی مصیبت رکھ سکتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ اپنی مصیبتیں، تقویٰ کا ڈیفینیشن میں جو حدیثیں آتی ہیں اس میں یہ کہ انسان کو اپنی مصیبتیں ہر کسی سے نہیں بتانی چاہیے۔ ہر کسی سے بتانے سے مصیبتیں اور بڑھتی ہیں، بلکہ جو اس کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو صرف اسی سے مصیبت دور کرنے کے لیے بتانا چاہیے، سب سے نہیں بتانی چاہیے۔ اللہ سے بڑا مصیبت دور کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اپنی مصیبتیں اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مصیبتیں دور کریں گے۔ یہ کیفیت، یہ منظر صبح تک رہتی ہے۔ یہ ہم نے ابن ماجہ کی حدیث تلاوت کی ہے، اس حدیث میں یہ باتیں بتائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس رات میں فقوموا لیلہا، کھڑے ہو یعنی عبادتیں کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزے رکھو۔ بدقسمتی یہ ہے، محرومی یہ ہے کہ ایک تو عملی طور پر امت میں کوتاہی پائی جاتی ہے عمل میں۔ دوسری چیز، جو دینی سوچ پیدا ہوتی ہے کسی کے اندر، دین کی عظمت دل میں آتی ہے، حدیث کی، قرآن کی عظمت دل میں آتی ہے، عمل کی عظمت دل میں آتی ہے، تو شیطان دوسرے راستے سے آ کر کے روکتا ہے کہ یہ عمل نہ کر سکے، سارا کام کرتے رہیں چلے گا، عمل نہ کریں، بس دین پہ عبادتوں میں نہ لگیں، استغفار میں نہ لگیں، توبہ اللہ میں نہ لگیں، اللہ کے سامنے ان کا ہاتھ نہ پھیلنے پائے، اللہ کے سامنے نہ کھڑے ہونے پائیں، دوسرے راستے سے آ کر کے شیطان ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان ایسی شکل کا نہیں ہے کہ کالا جبہ پہن کر کے آئے گا اور آپ پہچان جاؤ گے کہ یہ شیطان ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ کس طرح سے ہم انسان کو، نیک لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے دور کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث نمبر 13 مسلم شریف، یاد رکھیے، حدیث نمبر 13 سے لے کر کے حدیث نمبر 27 تک مسلم شریف، بڑی کتاب، بخاری کے بعد بڑی کتاب، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب دجال ظاہر ہوں گے۔ شیطان دجالی کا وہ ہے، لوسیفر۔ ابھی جو الومناٹی سسٹم چلتا ہے، لوگ دجال کی پوجا کرتے ہیں، دجال کے لوگ لوسیفر ابلیس کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ جو سینگ بنا ہوتا ہے وہ لوسیفر کی تصویر ہے، دجال ہی کی تصویر ہے، ایک آنکھ کی تصویریں لگا کے چلتے، دجال کی چیز ہے وہ۔ دجال، بہت سارے دجال ظاہر ہوں گے، تو دجال زجر میں دھوکہ، دجال مبالغہ کیسے گا، بہت زیادہ قوت کے ساتھ دھوکہ دیں گے، وہ آدمی سمجھ نہیں پائے گا وہ کیا کریں گے، کیسے دھوکہ دیں گے، حدیث بیان کریں گے۔ وہ اللہ کے نبی کا فرمان، یحدثون، وہ حدیث بیان کریں گے۔ اب آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان کرے، آپ کے دل میں حدیث کی عظمت ہے، ہونا بھی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے،
وہ دجال ہے، آپ کو دین سے دور کرنے کے لیے اس طرح سے باتیں کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے آپ اس کے دام میں، اس کے فریب میں آ جاؤ گے اور عمل سے دور ہو جاؤ گے۔ اس رات کے تعلق سے جو حدیث ہم نے تلاوت کی ہے، بہت سے مسلمان عمل کرتے ہیں، ہر مسجد میں عمل کرتے ہیں، بہت سے بیچارے سال بھر نہیں دیکھ پاتے لیکن اس رات میں کچھ نہ کچھ عبادتیں کر لیتے ہیں، لیکن دو ایک حدیثیں ہندی میں رکھ کر کے لوگ جیب میں گھومتے ہیں اور لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ کیا؟ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ارے اللہ کے بندے، حدیث تو ہے، ضعیف حدیث یہ بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، علماء نے اس کی توثیق کی ہے۔ ضعیف حدیث بھی نہیں چھوڑی جائے گی۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے اور نبی کے فرما بردار ہو، نبی کے اطاعت شعار و نبی کا نام لیوا ہو، تو ضعیف حدیث بھی نہیں چھوڑو گے۔ اگر آپ ضعیف کہہ کر چھوڑتے ہو تو صحیح حدیث کی کیا گارنٹی کہ حدیث صحیح ہے؟ اللہ کے نبی نے کسی حدیث کے بارے میں نہیں کہا کہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی نے کسی حدیث کے بارے میں نہیں کہا کہ حدیث حسن ہے۔ ضعیف ہے، حسن ہے، صحیح علماء ہی نے کہا۔ تو حدیث ہے جب ضعیف ہے تو اس پر بھی عمل کرنے سے ہدایت ملتی ہے اور راستے کھلتے ہیں ہدایت کے، ورنہ ضعیف یہ بیماری ضعیف کی دماغ میں گھس جاتی، لوگ بالکل 100% بخاری کی حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ ابھی دلی میں تھا پروگرام میں نے وہاں کچھ بیان کیا تو کیرل کے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بخاری کی حدیث ضعیف ہے۔ بخاری کی حدیث ضعیف ہے، ضعیف کا نشہ، ضعیف کی بیماری دماغوں میں سے گھس گئی لوگوں کے، اپنی منمانی عمل کرنے کے لیے، دین سے دور ہونے کے لیے۔ بخاری حدیث نمبر 679 یہ حدیث بخاری شریف کی، اس میں رفع دین کی بات تھی، بہت سے علماء تھے، دوسر خیال کے لوگ تھے، بات ہوتی کہ کیسے معاملہ ختم ہو، امت کا اختلاف ختم ہوتا۔ ہم نے کہا کہ یہ علماء ہی کے ذریعے ختم ہوگا، ہم سیدھا بخاری لے جا کر رکھ دیں گے تو حدیث جھگڑا ختم نہیں ہوگا، کیونکہ بخاری میں یہ 5 طرح باتیں آتی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی شروع میں بھی اللہ کے نبی نے رفع دین نہیں کیا، حدیث نمبر 679۔ تو کیسے عمل کوئی کرے گا؟ پھر آتا ہے سجدے سے اٹھتے وقت رفع دین کیا، پھر آتا ہے سجدے کے وقت نہیں بلکہ رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کیا، تو کیسے عمل کرے گا کوئی؟ تو یہ علماء سب کو سامنے رکھ کر کے جو فیصلہ دیتے ہیں اس کے ذریعے سے اختلافات ختم ہوگا اور سب لوگ ساتھ میں۔ تو کہنے لگے وہ بخاری کا حدیث آپ نے پیش کی وہ ضعیف ہے، تو یہ بیماری لوگوں کے دماغ میں شیطان گھساتا ہے کہ ضعیف ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی نے کہا حدیث صحیح ہے، علماء نے کہا حدیث صحیح ہے، علماء نے کہا حدیث ضعیف ہے، تو کیوں حدیثوں کو چھوڑا جاتا ہے؟ تو یہ حدیث شب برات کے بارے میں، لیلۃ البرات کے بارے میں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ بات ماننی پڑے گی۔ لیکن ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے وہ لوگ بہت ہی محروم اور بدنصیب لوگ ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کے فرما بردار اطاعت گزار اور آپ کے غلام ہیں، ہم ضعیف حدیث پر بھی عمل کریں گے، آپ کی معمولی باتوں پر عمل کریں گے، آپ کی اشارے چشم ابرو پر عمل کریں گے۔ آپ نے کہا ہم اس پر عمل کریں گے، رات میں عبادت کریں گے۔ 3 باتیں فرمائی کہ روزی طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، اپنی مصیبتیں اللہ کے سامنے رکھنا، سحر تک یہ چیز ہوتی رہتی ہے، یہی کام کرنا ہے، رات میں جاگنا، عبادتیں کرنا اور دن میں روزہ رکھنا۔ اب عبادتوں کا طریقہ کیا ہوگا؟ کوئی طریقہ منقول نہیں ہے کہ کس طرح سے عبادتیں کی جائیں گی، چونکہ اجتماع کے ذریعے سے بہت سی ایسی چیزوں کا التزام ہونے لگتا ہے جو ثابت نہیں ہے، تو اس لیے علماء منع کرتے کہ اجتماع نے اللہ سے آپ کو عبادت، اللہ کے سامنے عبادت کرنی ہے، آپ کو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے فریاد کرنا، تو گھر میں بھی فریاد کر لو جا کر کے، تنہائی میں جہاں میں مل جائے، سکون مل جائے۔ اجتماع ہوگا تو واہی تباہی باتیں چالو ہو جاتی ہیں، معاملات کی باتیں چالو ہو جاتی ہیں، تو عبادت میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اس لیے علماء ایسا کہتے ہیں کہ تنہا اپنے گھروں میں عبادتیں کر لو۔ اب معاملہ گھروں میں پہنچو تو نیند آنے لگتی ہے، تو سو جاتے ہیں لوگ، غفلت ہو جاتی ہے۔ تو مسجدوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کسی خاص عبادت کی کوئی وہ پابندی ضروری نہیں ہے۔ اس رات میں یا جب بھی موقع ملے، چونکہ رات میں جاگنا ہے عبادت کے لیے، تو کون سی عبادتیں کریں گے؟ جو عبادتیں مشروع ہیں، آپ اصل میں سکھائی ہیں، وہ عبادتیں کرنی ہیں۔ تہجد ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، استغفار ہے، استغفار کو کہا گیا، اللہ کے سامنے دعا ہے،
सलात तस्बीह का भी एहतमाम कर लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा को ये नमाज सिखाई थी। ये सिहा में रवायत मौजूद है, लेकिन सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई थी। तो इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि ज़ईफ़ है। अल्लाह के नबी ने एक ही आदमी को किस सिखाई दुआ, कैसी नासमझी की बात है। उसमें भी शक पैदा कर देते हैं। तो सलातुत तस्बीह की 10 फ़वाइद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुमार कराए हैं। सबसे बड़ी बात यह है इसकी कि सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अब जब सारे गुनाह बोलेंगे कि माफ़ हो जाते हैं तो सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं, कबीरा सगीरा सब गुनाह माफ़ हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरी कुरान की आयतें हैं और दूसरी ज़्यादा ताकतवर हदीसें हैं, उनकी रोशनी में उलमा कहते हैं कि जो गुनाह है उनके लिए अल्लाह से आपको माफ़ी पक्के दिल से मांगनी पड़ेगी, तो वो गुनाह माफ़ होंगे। नमाज़ों से, ज़िक्र अज़कार से, वज़ू से, इस तरह की हदीस से जो गुनाह माफ़ करने की बात आती है, गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं। गुनाह सगीरा के अनजाने में छोटे मोटे गुनाह होते रहते हैं, ये सब इस तरह नमाज से, तौबा से, इबादतों से माफ़ हो जाते हैं। दूसरे गुनाहों के लिए शराब पी ली, कभी कोई दूसरा बड़ा गुनाह का मामला हो गया, तो उसके लिए अल्लाह से पक्की तौबा करनी पड़ेगी। सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा समझ लें ताकि इस रात में एहतमाम हो सके। सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा ये है, 4 रकात की नियत करेंगे। जब खड़े होंगे सना सूरह फातिहा सूरत के बाद तो 15 मरतबा क़याम की हालत में 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 15 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद जब रुकू में जाएंगे, रुकू में तस्बीह पढ़ने के बाद फिर ये तस्बीह 10 मरतबा पढ़ेंगे। रुकू से खड़े होंगे तो उस वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द बोलने के बाद 10 मरतबा इसी तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर सजदे से उठने के बाद जलसा करेंगे, उसमें 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिर सजदे में जाएंगे, तस्बीह के बाद फिर वो पढ़ेंगे। फिर दूसरा सजदा हो गया, अब उठने से, खड़े होने से पहले बैठ जाएंगे दूसरे सजदा के बाद, और फिर वहाँ बैठ करके ये तस्बीह 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सीधा खड़े हो जाएंगे, खड़े हो करके सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद फिर ये 15 मरतबा क़याम की हालत में पढ़ेंगे। फिर रुकू सजदा जिस तरह मैंने बताया सब में इसी तरह पढ़ते रहेंगे। इस तरह से 2 रकात पे सलाम फेर करके 2 रकात अलग से बांध सकते हैं या फिर 4 रकात एक साथ में पढ़ सकते हैं। ये हो गई सलात तस्बीह। तो कम से कम सलात तस्बीह का एहतमाम करें इस रात में। ज़िक्र अज़कार, इधर उधर टहलने घूमने का काम ना करें। अब आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हालात किस तरह से बिगड़ रहे हैं मुल्क के। मैं सोच रहा था कि उन हालात के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने जो कुरान में हमको रास्ता बतलाया वो मैं बात करूँगा, लेकिन कल मैं इंशाअल्लाह उस ताल्लुक़ से तफसीर के ज़ेल में बात करूँगा। तो पहली बात आ गई लैलतुल बराअत की। क्या करना है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इस रात में इबादतें करो और दिन में रोज़े रखो। अब इबादतें किस तरह से होंगी? तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, और एक चीज़ मैंने बतला दी, सलात तस्बीह पढ़ सकते हैं। अब ये 3 चीज़ें हो गई। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद भी हैं, हमने उनकी तकरीर बहुत मोटी लिखी है अपनी कापी में। उन्होंने ये जो हमने सलात तस्बीह की रवायत पेश की, अबू दाऊद की, तिरमिज़ी की है। अबू दाऊद में हदीस नंबर 1297। इस रात में 4 काम करने के लिए कहा कि 4 तरह के काम करें। इस रात में इबादतों का एहतमाम करें, ये बतलाया उन्होंने। हदीसों से ये चीज़ साबित है कि इबादतें करें। और अगले दिन रोज़ा रखें। हमने हदीस तिलावत की। इस रात में अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, लेकिन बख्शिश के सिलसिले में एक हदीस है कि फुला लोगों की बख्शिश नहीं होगी। उसमें एक शख्स वो है जो अपने भाई से, मुसलमान से ताल्लुकात ख़त्म कर ले, उसके दिल में आट हो किसी के ताल्लुक़ से, रंजिश हो, तो उसकी बख्शिश नहीं होगी। वो जा कर के उसी बंदे से माफ़ी मांगे, उसी बंदे से अपना ताल्लुक़ कायम करे और अपनी आट और रंज को ख़त्म करे, तो उसकी बख्शिश, उसकी मग़फ़िरत होगी। हम लोगों से इस सिलसिले में कोताही होती है। कब्रिस्तान जाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, बस ये 3-4 चीज़ें, इख्तिलाफ़ात ख़त्म कर लें तो फिर जो फ़जीलतें होती हैं वो हमको हासिल होंगी।